تو میرے خیال میں امریکہ وہ تمام ہرڈلز کو، میں جنرل صاحب سے اگری کرتا ہوں، کو ریموو کرنے کی کوشش وہ ضرور کریں گے. اور اب آئندہ والے جو اگلا مرحلہ آ رہا ہے میرے خیال کے مطابق وہ زیادہ مشکلات والا مرحلہ ہے، جب وہ کہ انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہوں گے. سی بی ایم پہ عمل درآمد نہیں ہوتا جو پہلا میجر ہے، تو اس کے بعد 10 سے آگے جاتی ہوئی تاریخ آپ کو نظر آ رہی ہے. اس میں بے شمار چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگلا لاجیکل جو سٹیپ ہونا چاہیے تھا اس اگریمنٹ کے بعد وہ انٹرم گورنمنٹ کا قیام ہونا چاہیے تھا. انٹرم گورنمنٹ جس کے اندر تمام جو ہے پارٹیز بشمول طالبان کو ان کی شرکت ہونی چاہیے تھی تاکہ ایک معاملات صحیح طریقے سے آگے بڑھ سکیں. اب جو انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہوگا، اگر تو حکومت کے نمائندے اس میں بیٹھتے ہیں موجودہ حکومت کے اور انوگریشن ہو جاتی ہے تو اس میں کیا مشکلات آ سکتی ہیں. اس کے اندر تو ایک تو شیئرنگ آف پاور وہ ایک بہت بڑا ایک اہم مسئلہ ہوگا. کانسٹیٹیوشن وہ بھی ایک بڑا ایک اہم ہوگا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن طالبان کے مطابق یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ ماضی کا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر تمام انکلوسیو جو ایک اس کا ایلیمنٹ وہ نہیں تھا. پھر ایک جو سی ملیٹنٹس جو 5000 جو ریلیز ہو کے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور جو ملیٹنٹ کارڈرز ہیں مختلف گروپس کے، ان کو کس طریقے سے آپ ایبزارب کریں گے. اور میں ایک سب سے بڑی اہم چیز جو سی ہے وہ یہ ہے کہ فائنینشیل سسٹینیبلٹی وہ سب سے اہم ہے، کیونکہ اگر ودرال ہوتی ہے افغانستان سے امریکن کی ٹروپس کی اور فورن نیٹو ٹروپس کی، تو اس کے بعد شاید وہ کمٹمنٹ نہ ہو فائنینشیل سپورٹ کی جو پہلے آتی رہی ہے افغانستان کے لیے. کانگریس بھی ریلکٹنٹ ہوگی، امریکن کانگریس، کہ جی اب تو ہمارے جو سی ٹروپس مزید بحالی کی طرف کی بجائے اور اب جس طرح امبیسڈر ایاز وزیر بھی کہتے ہیں کہ سول وار کا خدشہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو میرا اپنا جو خیال ہے کہ امریکہ اپنا پورے جو سے ہے جو ان کی چونکہ ان کی پریسٹیج کا سوال ہے تو اس لیے وہ ان کی کوشش حتی الوسع کوشش ہوگی کہ وہ ان کی افغان پریزیڈنٹ کی جو آبجیکشنز ہیں اس کو بھی نیوٹرلائز کریں. ٹھیک ہے. ہندوستان کی طرف سے جو آبجیکشن آ رہی ہے اس کو بھی نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے وہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اگر تو ایک آپ اس جو ایک اگریمنٹ ہوا ہے ایک بڑی مشکلات کے بعد اور اس کو اگر آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اچھا، اب سلیم صافی صاحب یہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کے اندر اوبویسلی خدشات ہوں گے، وہاں سے بھی اپوزیشن آئی، وہاں سے بھی تھوڑا سا اس پہ ریاکشن آیا، امریکہ کے اپنے اندر جو ہے اس کی اپوزیشن موجود ہے، طالبان میں ایسے گروپس ہو سکتے ہیں، ایسے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں جو اس کے مخالف ہوں. تو یہ پاور شیئرنگ والے فارمولے پہ میں چاہوں گی سب سے پہلے بات کر دیں. کون بیٹھے گا، بات کون کرے گا، طالبان کو کتنا حصہ دیں گے، گورنمنٹ میں کیا ہے، عبداللہ ان کے آلریڈی دے آر ایٹ لاگر ہیڈز اوور دیٹ الیکشن ریزلٹ، کیسے چیزیں بڑھیں گی؟ دیکھیے، ایک تو امریکہ وہاں سے یکدم نہیں نکل رہا اور اس کے بعد بھی نہیں نکلے گا. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ آخر میں شاید طالبان افغانستان کی بہتری کے لیے اور افغان لوگوں کی بہتری کے لیے ہم مزید قیام کریں گے، یہ سن سکتے ہیں آپ؟ وہ صرف ان کی طرف سے نہیں، شاید کہ طالبان بھی خود ان سے کہیں کہ اچھا کہ جی آپ ادھر رہیں یا کچھ اڈے بھی رکھ لیں. ایک تو یہ کہ اس کے بعد طالبان نے تنہا افغانستان کا حکمران نہیں بننا ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ان کی یہ ابھی بھی انخلا کنڈیشنلز ہیں اور کنڈیشنل ہے وہ انٹرا افغان ڈائلاگ کے ساتھ. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ ابھی بھی یہ ایران، ہم، چین، روس، باقی یہ باقی سب کچھ کر سکتے ہیں، پیسہ تو نہیں دے سکتے نا افغانستان کو چلانے کے لیے. افغانستان کو پیسہ صرف امریکہ دے سکتا ہے. اس لیے کل اشرف غنی صاحب کے ساتھ بھی اس سے پیرالل جو ایگریمنٹ ہوا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نتی ہے. جو کابل میں ڈکلیریشن جاری ہوا اور جو قطر کا تھا، تو اس میں ایک تو امریکن نے اپنی اس کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے کہ آگے بھی ہم افغان آرمی کے لیے افغانستان کے نظام کو چلانے کے لیے مالی مدد جاری رکھیں گے. تو یہ اشرف غنی کو بھی علم ہے اور باقی پلیئرز کو بھی علم ہے کہ امریکہ سوویت یونین کی طرح نہ یہاں سے جا رہا ہے اور نہ امریکہ کو اسی طرح اپنے لالے پڑ جائیں گے جس طرح سوویت یونین کو 9/11 کے بعد پڑا تھا. دوسری بات یہ کہ خود اس میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ مذاکرات اشرف غنی کی حکومت سے تنہا نہیں ہونے ہیں. وہ جو انکلوسیو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو وہ اس میں حامد کرزئی اور اس طرح کے باقی پختون ایلیمنٹ بھی ہوں گے، اس میں رشید دوستم بھی ہوں گے، اس میں عبداللہ بھی ہوں گے، اس میں استاد محقق کے نمائندے بھی ہوں گے، اس میں خواتین کے نمائندے بھی ہوں گے. اچھا، ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تو امریکہ کا اور وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہو رہے تھے کہ ماسکو میں جب ہو رہے تھے انٹرا افغان تو اشرف غنی نے اس کو اپوز کیا
لیکن اس کے باوجود بھی باقی تمام دڑے وہاں پہ گئے، اور اس لیے اشرف غنی کو پھر جب دوسری مرتبہ قطر میں ہو رہے تھے تو ان کو انڈورس کرنا پڑا، اور اس میں اپنے نمائندے انہوں نے بھیج دیے۔ تو یہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ابھی بھی یہ صرف ان کی رائے ہو سکتی ہے نا، کیونکہ عبداللہ نے تو معاہدے کو ویلکم کیا ہے، صحیح، وہ تو اشرف غنی کا مخالف ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ایکسٹریم طالبان مخالف تھے، یہ سراج الدین حقانی کے آرٹیکل کا تو لوگ ذکر کرتے ہیں، ایک آرٹیکل کل ٹائم میں امر اللہ صالح کا چھپا ہے، اور اس نے طالبان کے ساتھ اپنی ہسٹری بتائی ہے، لیکن ساتھ اس نے بھی یہ کہا ہے کہ میں بھی اب امن کی خاطر یہ کرنے کو تیار ہوں، اور میں ان کے ساتھ اب لڑنا چاہتا ہوں پولیٹیکل فرنٹ پہ۔ تو یہ ثابت ہے کہ اگر امریکہ ادھر کوئی ایسا فریق نہیں ہے، ویسے تو اس وقت کرزئی صاحب بھی روس کے قریب ہے، بڑے ان کے قربت ہو گئی ہے، ہزارہ کمیونٹی ایران پہ ان کے زیادہ اثر ہوگا، رشید دوستم پہ ترکی کا زیادہ اثر ہوگا، جو عبداللہ یہ کسی اور ملک کے قریب ہوں گے، لیکن کی پلیئر وہاں پہ امریکہ ہے اور پاکستان۔ یہاں طالبان والی جو سائیڈ ہے، طالبان نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات پیدا کی ہیں، روس کے ساتھ بھی ہیں، بہت سارے ان کے اور بھی فائنانسر تھے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ ادھر کی پلیئر پاکستان ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے ایریٹنٹ آتے رہیں گے، ہر فریق اپنا وہ بارگیننگ پاور، اور آگے مشکل مرحلہ جس کی طرف گیلانی صاحب نے کیا نا، عبوری حکومت کا بھی ہے، عبوری حکومت کا، اس میں بھی یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ یہ ہر فریق بھی اپنے اپنے کارڈز استعمال کرے گا، اسی طرح وقتاً فوقتاً طالبان بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، کلامت کرزئی بھی کریں گے، رشید دوستم بھی کریں گے، لیکن اگر امریکہ اس سائیڈ کی ذمہ داری لے لے اور اس سائیڈ کا اسی طرح پاکستان رسپانسبل رہے تو میرے خیال میں حل نکل آئے گا۔ ہاں اگر امریکہ اور پاکستان کا پھر ٹسل شروع ہو گیا، ایک یہ ذہن میں رکھے، ایک اور آخری نقطہ، انڈیا سپوائلر ہے، ہمیشہ کرتا رہا، انڈیا کی وہاں پہ بہت بڑی لابی بھی ہے، لیکن اس سائیڈ پہ وہ امریکن مرضی کے خلاف سپوائل نہیں کر سکتا، اس لیے ابھی بھی خاموش رہا نا انڈیا۔ دوسرا ایران کا انفلوئنس ہے، ایران کا انفلوئنس ہے، لیکن ایران نے بھی اب ہماری طرح طالبان پہ انفلوئنس ہے، اشرف غنی یا اس سیٹ اپ سے وہ کوئی بڑا اقدام نہیں کروا سکتے۔ صحیح ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ وہ فیکشنز موجود رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں امریکہ کے اپنے اندر ایسے دھڑے موجود ہو سکتے ہیں نا جو انڈیا کو سپورٹ کریں افغانستان میں ساری سچویشن کو سپوائل کرنے کے لیے۔ جنرل صاحب آپ کا اس پہ کامنٹ چاہوں گی، جس طریقے سے سلیم صافی صاحب نے ایک جملے میں اس کو سم اپ ایسے کیا کہ اگر وہاں پہ امریکہ جو ہے وہ سنجیدہ رہے، کمیٹڈ رہے، اور یہاں پہ پاکستان اسی طریقے سے جو ایفرٹس ہیں ان کو کنٹینیو رکھے تو یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ امریکہ اور پاکستان کے اگر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، پھر دیکھیں وقتی طور پہ تو امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بگاڑنے نہیں چاہے گا، ان کی اپنی مرضی پہ ہوتا ہے، جب وہ ڈومور کا قصہ کرتے ہیں تو تعلقات کمزور پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس سٹیج کے اوپر جب پاکستان کا مقصد بھی یہی تھا کہ افغانستان میں ہر حالت میں امن آئے، اور امریکنز بھی یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ایک معاہدہ کر کے یہاں سے نکلیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے مفادات اکٹھے تھے، اور یہ بھی کم از کم امیجیٹ فیوچر میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی کہ یہ اس ایکویشن کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ جو مجھے خدشہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ سپوائلر کا رول انڈیا کے لیے آسان ہوگا وہاں پہ کرنا، وہ اشرف غنی یا اس کے ذریعے ان کو تو وہ کچھ نہ کچھ پلیئر تو وہ رکھے گا افغانیوں میں جو کہ اس کا فٹ ہولڈ وہاں پہ رہے، لیکن یہ اتنی سخت نہیں رکھتے کہ اشرف غنی ٹوٹل اس چیز کو سٹال کر دے، کیونکہ اشرف غنی کی اپنی سروائیول امریکہ کی وجہ سے وہاں پہ تھی، اور اس کے لیے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں اگر امریکنز ہاتھ کھینچ لیں۔ سپوائلر کا رول ادا کرنے کے لیے جو ٹیکنیک استعمال کی جا سکتی ہے وہ ود ان طالبان کی جا سکتی ہے، اور اس میں طالبان میں جو گروپ ایسے ہیں جو کہ یہ جو نہیں چاہتے تھے ایگریمنٹ ہو، یا وہ ریڈکشن نہیں چاہتے تھے کہ وائلنس ریڈیوس کی جائے، اور وہ سمجھتے تھے کہ لڑکے ہی اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے، تو کوائٹ پاسبل کہ انڈیا ان گروپس کو آئیڈینٹیفائی کر چکا ہو اور ان کو استعمال کر کے طالبان میں پھونک ڈالے، اور پھر جب طالبان کی طرف سے اگر وائلنس دوبارہ شروع ہوتی ہے یا بڑھتی ہے تو امریکہ کو ایک جواز ملے گا اس معاہدے کو روکنے کا یا ختم کرنے کا، کیونکہ اس معاہدے میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم چیز جو ہے وہ امیجیٹ یہی ہے
کہ ریڈکشن ہوگی وائلنس کی، طالبان وائلنس کو بہت کم کریں گے.